شیخ فاروق احمد اپنے افسانے بیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ گاؤں سارا ہی اسے اسی نام سے بلاتا تھا، اسے کبھی کوئی عار یا شرمندگی بھی محسوس نہ ہوتی۔ بچپن غربت اور مفلسی کے ساتھ ایک ماں ہی تو واحد اس کا سہارا تھا، وگرنہ پورے گاؤں کے ارد گرد کسی بھی سمت کوئی رشتہ داری نہ تھی۔ دونوں کی گزر اوقات پورے گاؤں کے کام کاج کر کے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد پیٹ بھر کر کھانا مل جانا اور پرانے بوسیدہ گھر میں سکون سے سو جانا بہت ہی ان کے لیے غنیمت تھی۔ لوگ مجھے اس نام سے کیوں بلاتے ہیں؟ بالآخر ایک دن اس کے دل کی بات اس کے منہ میں آ ہی گئی۔ ماں صدقے لوگوں کو کیا خبر تو میرے لیے کیا ہے، میری تو سانسوں کی ڈور اور اس رات کی صبح ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، تو دل میلا نہ کر۔ ماں تھی، دل بھر آیا، پر ایسے سلیقے سے آنسو دوپٹے میں جذب کیے کہ بیٹے کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سیدھا سادہ سا نوجوان جس کی زندگی اسی گاؤں کی خدمت اور مشقت میں گزر رہی تھی، کبھی زبان پر کسی کا کوئی گلا شکوہ نہ آیا، آتا بھی کیسے؟ طبیعت ہی ایسی تھی، پتہ بھی نہ چلتا کس نے دل آزاری کی، کس نے دل خوش بات۔ شام سے پہلے کئی گھروں کے مال مویشی قریبی قدرتی چشمے پہ پانی پلانے کی ذمہ داری بھی غیر دانستہ طور پر اس نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور اس کے عوض اس کا وقت بھی گزر جاتا اور کچھ تھوڑا بہت اناج بھی میسر آ جاتا۔ نمبرداروں کی حویلی کی گو پہلے والی شان و شوکت تو نہیں تھی، پھر بھی اب تلک کچھ نہ کچھ بھرم قائم تھا۔ بڑے بیٹے کی شاید سکونت نے کچھ مسئلے پیدا کیے، لیکن ذہین تھے اور معاملہ فہم بھی۔ اس کے باپ کو بھی حویلی والے مہینہ 15 دن بعد کچھ نہ کچھ اناج اور ضرورت کی چیزیں دے ہی دیتے تھے، اور وہ دن سب کے لیے بہت خوش کن ہوتے۔ گو کپڑے پرانے ہوتے لیکن احساس تو نیا ہوتا تھا۔ اس کی ماں کئی بار اصرار کرتی کہ جا جا کر حویلی سے چکر لگا اور شاید کچھ مل جائے۔ ایسے میں اس کا باپ شرمندگی کے احساس کے ساتھ اسے کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتا، تیرا وہاں جانے سے کون سا سر جھک جائے گا؟ ماں کا اصرار بے جا اصرار ہوتا۔ تو نہیں جانتی بنک، بہت تو چھوڑ دے، جب بلایا چلا جاؤں گا۔ تنگ آئے ہوئے باپ کی یہ بات تو اب اس سے کئی بار ازبر ہو چکی تھی۔ وہ اس کے باپ کو منو مٹی تلے دبے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا، پھر بھی کبھی کبھی یہ باتیں جب اسے یاد آتی تو یہ سوچتا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے اور کیا تھا۔ حویلی سے گزرنے لگا تو نمبرداروں کی بڑی بیٹی جو بیوہ ہو کر پھر اسی گھر میں آن بسی تھی، اس کو روک لیا۔ جی بی بی جی، اس نے سر جھکائے ہوئے پوچھا، دیکھیے میری 2 بکریاں، انہیں بھی پانی پلا کے لیا اور ہاں ذرا نہلا بھی دینا۔ اس نے دروازے سے بکریوں کو باہر کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، کہہ کر اس نے باقی مویشیوں کے ساتھ دونوں بکریوں کو بھی شامل کر لیا۔ چشمہ پر پہنچتے ہی جانور تو پانی پینے لگے۔ اس نے بکریوں کو جو پانی پی چکی تھی تھوڑا سا نہلا بھی دیا۔ گرمی محسوس کرتے ہوئے اس نے بھی چشمے کے پانی سے خوب اپنے آپ کو نہلایا۔ واپسی پہ اس کے تقریباً کپڑے بھی خشک ہو چکے تھے، مویشی گھروں کو جا چکے، تو اس نے دونوں بکریوں کو حویلی کے دروازے کے اندر کر دیا۔ اندر آ جاؤ اور ان کو باڑے میں بند کر کے جاؤ۔ بی بی نے اس سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے بولے بغیر بکریوں کو لے کر باڑے میں بند کر کے پلٹنے لگا تو اس نے اس کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ بیل کا بیل ہی تھا، بغیر طلب چارہ کے اچھل پڑا۔ حیرانگی بھی شدت کی اور پریشانی بھی بہت۔ سنو، اس بات کا علم اگر کسی کو ہوا تو تیری اور تیری ماں کی خیر نہیں۔ فنکار سی آواز تھی۔ جی کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ تو دل و جان سے لرز گیا۔ اچھی بات ہے، اور سنو یہ جو کچھ سامان ہے لے جاؤ، جب بکریوں کو پانی پلانا ہوا تو میں تجھے خود ہی بتا دوں گی۔ اس نے تھیلے میں پڑے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ بے چوں چراؤں اس نے تھیلا کاندھے پہ رکھا اور حویلی کی دہلیز سے باہر نکل آیا۔ راستے پر سوچتا رہا، اس کا باپ بھی تو سامان شاید ایسے ہی لاتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔